اچھا، سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ٹریسیبلٹی حلال کے اندر کیا معنی رکھتی ہے، اور حلال کے اندر ٹریسیبلٹی کا ورڈ کیوں یوز کیا جاتا ہے۔ تو ٹریسیبلٹی اٹ سیلف ہوتی کیا ہے؟ ٹریسیبلٹی جو ہے وہ ہمیں انشور کر رہی ہوتی ہے، ہمیں یہ ویریفیکیشن دے رہی ہوتی ہے کہ جو ہم اپنا پروسیس کر رہے ہیں یا جو را مٹیریل آ رہا ہے وہ سب جو ہے وہ ایک ٹریس میکینزم کے تھرو چل رہا ہے، ایک چین کے تھرو چل رہا ہے، جو کہ ایک پراپر چین ہوتی ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ فارم ٹو فارک والی چین جسے کہتے ہیں، وہ ایک پراپر چین کے مطابق چل رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز ایڈ نہیں ہو رہی ہے، یا اس کے اندر کوئی ایسی چیز جو ہے وہ کنٹامینیٹ نہیں ہو رہی ہے، یا ایکسٹرینیس میٹر اس کے اندر ایسے نہیں آ رہے ہیں جو کہ ہیزرڈ کاز کریں، یا کوئی ایسی جو ہے وہ پرابلم کریٹ کریں جو کہ آپ کی پروڈکٹ کو انسیف بنا دیں، انہیلدی بنا دیں۔ تو یہ جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ٹریسیبلٹی کے بہاف پہ چیک ہو رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا جو سسٹم ہے وہ ایک اسٹیبلش بھی رہتا ہے اور آپ کی کمپلائنس بھی اسٹرانگ رہتی ہے۔ حلال کے اس کے اندر دا ورڈ حلال انکارپوریٹ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ اس لیے مقصد ہوتا ہے کیونکہ کہتے ہیں بیسیکلی آل اوور دا گلوب اگر دیکھا جائے تو مسلم پاپولیشن از دا ہائیسٹ پاپولیشن امنگ آل، تو اس کے بہاف پہ اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ حلال کنزپشن کی بات آ جاتی ہے، وہاں پہ ویلیو آ جاتی ہے حلال کی۔ تو دا ورڈ حلال از بیسیکلی انکارپوریٹ ان دا فوڈ ٹریسیبلٹی ان فوڈ چین، کیونکہ اس کے اندر جو پورا ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر حلالن طیبن کے بہاف پہ چیزیں چیک کرنی ہوتی ہیں، حلال کا اسٹیٹس کیا ہے فوڈ اور نان فوڈ آئٹمس میں، یا ان کی سورسز کس طریقے سے ڈیفائن کی گئی ہیں، ویریفائی کی گئی ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ حلال ٹریسیبلٹی جو کہ آپ کی فوڈ چین چل رہی ہوتی ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو آتا ہے وہ آتا ہے کہ فوڈ چین کا کانسیپٹ بیسیکلی کیا ہے، مطلب فوڈ چین کہتے کسے ہیں؟ تو فوڈ چین بیسیکلی ایک پورا کانسیپٹ ہے جو کہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتا ہے، اور اس میں جو سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ آپ کا گروور آتا ہے، یعنی آپ کا ہارویسٹنگ پوائنٹ آتا ہے، آپ کے فارمرس آتے ہیں بیسیکلی، جہاں سے جس طرح کہا جاتا ہے فارم ٹو فارک والی بات کی جاتی ہے، تو وہ آپ کا فارم آ جاتا ہے جہاں سے آپ کی پروڈکشن کے لیے جو ہے وہ جو را مٹیریل ہے وہ گرو ہو رہا ہوتا ہے۔ تو وہاں سے پھر ہوتے ہوئے وہ آپ کا پروسیسر ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے جو کہ آپ کا ہے جہاں پہ آپ کی پروڈکشن ہوتی ہے، دین پھر اس کے بعد وہاں سے ہوتا ہوا وہ وہاں ٹریول کرتا ہوا وہاں سے وہ مینوفیکچر ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے جہاں پہ وہ مینوفیکچرنگ کی جاتی ہے، اس کو بنایا جاتا ہے، اس پروڈکٹ کو اس کی شیپ میں لایا جاتا ہے، اس کے اندر اگر کوئی چیزیں ویلیو ایڈٹ کروانی ہے تو وہاں پہ وہ ہو رہی ہوتی ہے مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر، دین پھر وہاں سے وہاں اس کے اوپر ایک ریگولیٹری چیک آ جاتا ہے، ریگولیٹری باڈیز کا چیک آ جاتا ہے، جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ ہماری کافی ساری انڈسٹریز ہماری فوڈ چین کے اندر ورک کر رہی ہیں، تو یہاں پہ جو ہے جو مینوفیکچررز اپنی پروڈکشن کر رہے ہیں اور اپنی پروڈکٹس بنا رہے ہیں، تو وہاں پہ ان کے اوپر ریگولیٹری اتھارٹیز کا چیک ہے، ریگولیٹری اتھارٹیز کا چیک ہونے کے بعد جو ہے وہاں پہ پھر شپر پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ وہ جو ہے ڈسپیچنگ جب پروڈکٹ پوری بن جاتی ہے سیف ان کنزپشن ہول پرپز کے حساب سے، جسے ہم کہتے ہیں حلال اینڈ طیبن اسٹیٹس، بیسیکلی دا پرمیسیبل لافل اینڈ ہولسم فوڈ، تو وہاں سے ہوتا ہوا پھر وہ ڈسٹریبیوشن پوائنٹ پہ جاتا ہے، اور ڈسٹریبیوشن سے وہ ریٹیلر کے پاس جا کے پھر فائنلی وہ آپ تک پہنچتا ہے، یعنی یا ہم تک پہنچتا ہے، یعنی کنزیومر تک پہنچتا ہے۔ ٹھیک، تو دس از دا ہول کانسیپٹ آف فوڈ چین بیسیکلی، جس کے اندر تمام جو کہ ایک آپ جو پروڈکٹ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں وہ تمام ان پروسیس سے گزر کر آ رہی ہوتی ہے، اور ان تمام پروسیس میں ایک ٹریسیبلٹی چل رہی ہوتی ہے جس کو ہم جو ہے وہ آگے جا کے فردر مور ڈیفائن کریں گے کس طرح کی ٹریسیبلٹی ہوتی ہے، کتنے ٹائپس کی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے۔ دین پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے فوڈ ٹریسیبلٹی انفارمیشن سسٹم، جس کے اندر جو ہے وہ آپ کی تمام، میں نے یہاں پہ بہت ڈسکرائبڈ چیزیں جو ہیں وہ پریسائز ہو کے لکھی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ فوڈ ٹریسیبلٹی انفارمیشن سسٹم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے پہلے بات کی کہ آپ کے فارم سے چل رہی ہوتی ہے یہ چیزیں، تو وہاں پہ سب سے پہلے آپ کا جو فرسٹ لائن جو آتی ہے وہ آپ کی آتی ہے فارمرس وہاں پہ جو ہے وہ پروڈکشن کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ را مٹیریلس کی جو ہے ہارویسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہاں سے آتا ہے مینوفیکچر یا پروسیسر ڈپارٹمنٹ کے اندر، یعنی مطلب کوئی فیکٹری ہو گئی، کوئی پیکیجنگ ڈپارٹمنٹ ہو گیا، کوئی پروسیسنگ ڈپارٹمنٹ ہو گیا، یا اس طرح کے جو مینوفیکچررز ہوتے ہیں وہ ہو گئے،
انڈسٹری بیسڈ. یہاں پر آ کے پھر وہ سیکنڈ اسٹیپ پہ ڈسٹریبیوٹرس یا ہول سیلرس آتے ہیں, جہاں پہ آپ کے ویئر ہاؤسز اور ڈسٹریبیوشنس اینڈ ریٹیلر, سپر مارکیٹ اینڈ ریٹیلنگ اینڈ دین کنزیومر. ان تمام کے درمیان جتنی بھی ٹریسیبلٹی ہوتی ہے یہاں پہ پوری ڈیفائن ہے کہ آپ کے فارمرس کے جہاں پہ پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے را مٹیریل کی, وہاں پہ انٹرنل ٹریسیبلٹی چل رہی ہوتی ہے. مطلب وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ اپنی سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے وہ جو ہے اپنی ٹریسیبلٹی کا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. کہ فار ایگزامپل اگر یہ را مٹیریل بن گیا ہے تو وہ اس کا بیچ کوڈ اینڈ بار کوڈ جو بھی ہوتا ہے وہ وہاں پہ وہ لگا دیں گے, اور یہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے حوالے سے یہ چیز اتنی ہے اور یہ اتنی ہے, اس کے ویٹ اینڈ گرامس اینڈ آل. اس کے بعد یہاں پہ جب مینوفیکچرر جب وہ یہاں سے پروسیس ہو کے جا رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کی ایکسٹرنل ٹریسیبلٹی بن جاتی ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی ٹرانسپورٹیشن کے دوران آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس طریقے سے جا رہا ہے اور کس طرح جا رہا ہے, سڑک کیسی ہوگی, کیا ہوگا, راستے کس طرح ہوں گے, آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا اس بات کا. آپ نے بس اپنا جو ہے وہ ڈسپیچ کروا دیا ہوتا ہے. فردر وہ ٹرانسپورٹیشن کو سیف کس طرح بنانا ہے وہ ایک انڈسٹری کے اوپر یا ایک پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹرانسپورٹ کو کس طریقے سے سیف بنائیں, کہ جو اس کا ڈسپیچنگ پوائنٹ ہے, جہاں پہ اس کا فائنل پوائنٹ ہے جہاں پہنچنا ہے. فار ایگزامپل را مٹیریل جو ہے فارمر کے پاس سے ہوتا ہوا وہ پروڈکشن یا مینوفیکچرنگ پروسیس کے اندر جا رہا ہے, تو بیچ میں جتنے راستے آ رہے ہیں وہ آپ نے کس طرح سیف بنانا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ ڈیمیج نہ ہو, آپ کا را مٹیریل ڈیمیج نہ ہو وہاں تک پہنچنے میں. تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک ٹریسیبلٹی پرفارمنس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ پوری ایک چین ٹریسیبلٹی ہوتی ہے جس کے اندر آپ کے ڈفرینٹ اسٹینڈرڈس, ڈفرینٹ ریگولیشنس, ڈفرینٹ جو ہے وہ چیزیں اپلائی ہو رہی ہوتی ہیں, جس کے اندر آپ کے جی ایم پیز آ جاتے ہیں, جی ایچ پیز آ جاتے ہیں, ہیسپ پوائنٹس آ جاتے ہیں, آپ کے آئی ایس او اسٹینڈرڈس آ جاتا ہے, کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے آ جاتے ہیں. اور اگر جب بات کریں کہ حلال کی بیسس پہ تو وہاں پہ آپ کی حلال سرٹیفکیشنس آ جاتی ہیں. تو یہ تمام ایک پوری چین چل رہی ہوتی ہے ٹریسیبلٹی کے حوالے سے, جو کہ انکارپوریشن کی بہاف پر چل رہی ہوتی ہے. یہ ٹریسیبلٹی ہر اسٹینڈرڈ کے اندر انکارپوریٹ ہے, کیونکہ اٹ از دا میجر اینڈ مین امپورٹنٹ ٹول فار دا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اینڈ دا امپروومنٹ آف اینی کمپلائنس سیٹ اپ. تو دس از دا مین امپورٹنٹ تھنگ. اینڈ ٹرانسپورٹیشنس کے حوالے سے جو ہے وہ بھی ٹریسیبلٹی جو ہے آپ کے اوپر امپیکٹ ڈال رہی ہوتی ہے آپ کی پروڈکٹ کے اوپر. تو یہ تمام چیزیں نیکسٹ ہم لوگ جو ہے جو پڑھیں گے وہ ٹریسیبلٹی کتنے ٹائپس کی ہوتی ہیں اور کس طرح پرفارم کی جاتی ہیں وہ سب ہم پڑھیں گے. اور اس میں جو ہے ہمارے پاس سب سے پہلے جو آتا ہے وہ آتا ہے کہ ٹائپ آف ٹریسیبلٹی کتنی ہوتی ہے. ٹریسیبلٹی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے فارورڈ ٹریسیبلٹی اور دوسری ہوتی ہے بیکورڈ ٹریسیبلٹی. فارورڈ ٹریسیبلٹی جو ہوتی ہے وہ آپ کی بہاف آف دیٹ کہ فارورڈ کے اندر آپ جو ہے وہاں پہ آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا جو را مٹیریل ہے, را مٹیریل جو بیچ ہے وہاں سے لے کے پورا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہوا آپ کی فائنل پروڈکٹ تک آتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب جیسے آپ کا را مٹیریل جب آپ نے ریسیو کیا تھا وہاں پوائنٹ سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور ٹل دیٹ فائنل پروڈکٹ تک جاتا ہے, وہ آپ کی فارورڈ ٹریسیبلٹی ہوتی ہے. ٹھیک, جیسے ان کیس خدا نہ خواستہ اگر کسی انڈسٹری میں آؤٹ بریک آتا ہے یا کچھ ایسا سسٹم آتا ہے کہ کسی پروڈکٹ کے اندر خدا نہ خواستہ جو ہے کوئی ایسی چیز کنٹامینیٹ ہو گئی ہے یا کچھ ایسی چیز آ گئی ہے مارکیٹ کے اندر, ریکال آ جاتا ہے اور آؤٹ بریک آ جاتا ہے, تو اس کے بہاف پہ پھر آپ نے کس طریقے سے ٹریسیبلٹی پرفارم کرنی ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, مطلب انڈسٹری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے بہاف پہ اگر دیکھا جائے تو فارورڈ ٹریسیبلٹی میں را مٹیریل سے لے کے اینڈ پروڈکٹ تک چلتا ہے, اور بیکورڈ ٹریسیبلٹی از دا ریورس آف فارورڈ ٹریسیبلٹی. کیونکہ دیکھیں فارورڈ ٹریسیبلٹی اگر را مٹیریل سے اینڈ پروڈکٹ بیچ تک جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیکورڈ ٹریسیبلٹی جو ہے وہ آپ کے اینڈ پروڈکٹ سے لے کے را مٹیریل تک جائے گی. دس از کالڈ دا ریورس میکینزم. ٹھیک, یہ ایک ریورس میکینزم کے تحت چل رہی ہوتی ہے, جس کے اندر میں نے یہاں پہ آلریڈی ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ فارورڈ ٹریسیبلٹی میں سب سے پہلے جو ہے آپ کو سورس آف دا ریکوائرمنٹ, سورس آف دا ریکوائرمنٹ از بیسیکلی دا را مٹیریل آف دیٹ پروڈکٹ وچ از ٹو بی آؤٹ بریکڈ اینڈ وچ از ٹو بی ریکالڈ. ٹھیک, ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ریکال ہو تبھی آپ اپنی ٹریسیبلٹی پرفارم کریں. کچھ انڈسٹریز اپنے سسٹم کو, اپنی کمپلائنس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بھی ٹریسیبلٹی پرفارم کر رہی ہوتی ہیں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فرمز جو کہ سرٹیفیکیشن کی طرف ہوتی ہیں وہ سرٹیفیکیشن جب وہاں سے آڈیٹرس آتے ہیں تو وہ آڈیٹرس بھی جو ہیں وہ ایک موک ٹریسیبلٹی پرفارم کروانا چاہتے ہیں. تو وہ موک ٹریسیبلٹی جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو آپ کے سسٹم کو ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کا سسٹم کس لیول پر ہے. ٹھیک,
اس میں جو ہے آپ کے پاس سورسز آف دا ریکوائرمنٹ کے بعد وہاں پہ ریکوائرمنٹس کے حساب سے یہاں پہ ڈیفائن یہ ہے کہ ریکوائرمنٹس میں آپ کی پروڈکشن لائن کے اندر کون کون سے اکوپمنٹ یوز ہوئے، کتنا ویٹ تھا ڈیورنگ دیٹ، مانیٹرنگ کیا تھی، اس کے ریکارڈس کیا تھے، یہ تمام چیزیں آگے فردر مور سلائڈس کے اندر اور ایلوبریٹ طریقے سے ڈیفائن ہے. یہ ساری وہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اینڈ دین پھر ورک پروڈکٹ ایٹ امپلیمنٹ دا ریکوائرمنٹ. ورک پروڈکٹ از بیسیکلی یور فائنل پروڈکٹ. تو یہ تمام وہ فارورڈ ٹریسیبلٹی ہوتی ہے، اور اس کے بالکل آپ لوگ ایروز دیکھ رہے ہوں گے وہ پورا ریورس بیک پہ جا رہی ہیں، تو وہ ساری جو ہے وہ آپ کی بیکورڈ ٹریسیبلٹی ہوتی ہے. تو دیز آر دا ٹو ٹائپس آف ٹریسیبلٹی جس کے اندر آپ کا جو ہے تمام جو چیزیں ہیں وہ انوالو ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے اس میں بتایا کہ فارورڈ ٹریسیبلٹی جو ہے وہ آپ کی را مٹیریل کے بہاف پر ہوتی ہوئی آپ کے اینڈ پروڈکٹ تک جاتی ہے، اور بیکورڈ ٹریسیبلٹی از ٹوٹلی دا ریورس آف دا فارورڈ ٹریسیبلٹی. سیکنڈ سلائڈس پہ ہم لوگ پڑھیں گے کہ حلال ٹریسیبلٹی کا کیا ہے رول، اور اس کے مشن کیا ہیں، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں. حلال ٹریسیبلٹی سسٹم فوڈ چین کے اندر کیا اہمیت رکھتا ہے، اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے. اس کے دو پروسیس ہوتے ہیں بیسیکلی، ایک آؤٹ باؤنڈ لاجسٹک چل رہا ہوتا ہے اور ایک ان باؤنڈ لاجسٹک چل رہا ہوتا ہے. بیسیکلی سپلائی چین بہت بڑی ہے. سپلائی چین جو ہے بہت واسٹ ہے. لاجسٹک از دا پارٹ آف دا سپلائی چین، جس میں جو ہے آپ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ٹریسیبلٹی کس طرح چل رہی ہوتی ہے. اس کے اندر آپ کے اسٹیک ہولڈرس آ جاتے ہیں. اسٹیک ہولڈرس میں آپ کے سپلائرس، مینوفیکچررز، ڈسٹریبیوٹرز، ریٹیلرس شامل ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بات کی، جب آپ کا فارم سے ہوتا ہوا چیزیں جاتی ہیں پروڈکشن مینوفیکچرنگ تک جاتی ہیں، تو پھر لاسٹ میں وہ جب ڈسٹریبیوٹر پوائنٹ آف ویو پر آتی ہیں تو وہاں پہ پھر آپ کے جو ہے وہ سپلائر، مینوفیکچرر یا ڈسٹریبیوٹر، ریٹیلرس جو ہیں وہ آپ کے اسٹیک ہولڈرس بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے پھر آپ کا جب حلال مٹیریل آ رہا ہوتا ہے یا آپ کوئی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہوتے ہیں یا میتھڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو بیسیکلی اٹ از اباؤٹ یور ان پٹ. آپ اس کے اندر اپنی پروڈکٹ کے اندر ان پٹ ڈال رہے ہیں. آپ اس کو چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایک ایسا آؤٹ پٹ نکل کر آئے، یعنی کوئی ایک ایسی اینڈ پروڈکٹ نکل کر آئے جو کہ واقعی سیف فار کنزمپشن پوائنٹ آف ویو. ٹھیک، تو اس حوالے سے جو ہے یہ تمام وہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. آپ اس میں نیو ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، نیو انوویشنس کر سکتے ہیں، نیو ایڈوانسمنٹ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس تھریڈس بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی جہاں پہ ورک انوائرمنٹ ہوتا ہے وہاں پہ تھریڈس ہوتی ہیں کہ آپ کو اپنی جس طرح کہتے ہیں ایک پروڈکٹ کے لیے آپ کو جو ہے وہ سارٹ انالیسس کرنی ہوتی ہے. سارٹ انالیسس کے بہاف پہ آپ اپنی تھریڈس نکالتے ہیں کہ اگر میں یہ انوویشن پوائنٹ آف ویو کی طرف جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں تو اس کے جو ہے وہ سارٹ انالیسس کیا ہوں گی، اس کے اسٹرینگس کیا ہوں گی، اس کے اپرچونیٹیز کیا ہوں گی، اس کی ویکنیس کیا ہوں گے، اور اس کے تھریٹس کیا ہوں گے. جب تھریٹس کی بات آتی ہے یہاں پہ تو آپ اس کا کمپیٹنسی لیول چیک کرتے ہیں مارکیٹ کے بہاف پہ. مارکیٹ کی ویلیو چیک کرنا آپ کے لیے بہت نیسیسری ہوتا ہے کہ کنزیومر کیا چاہتا ہے. بیسیکلی دیٹس دا پوائنٹ. کنزیومر کی ویلیو کو جاننا از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. تو کمپیٹنسی آپ جان رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں کوئی انوویٹو پروڈکٹ بنا رہا ہوں یا بنا رہی ہوں تو اس کی کمپیٹنسی مارکیٹ کے اندر کتنی ہے. اس کے بعد آپ کا اگر لیک آف کمیونیکیشن ہوئی وتھ یور کسٹمرز، وتھ یور سپلائرز، وتھ یور ڈسٹریبیوٹرز، وتھ یور ریٹیلرز، تو آپ کے بزنس پہ، آپ کی پروڈکٹ پہ کیا افیکٹ پڑے گا. یہ چیزیں آپ کو تھریٹ کر رہی ہوتی ہیں. ان سب چیزوں سے نمٹنے کے لیے آپ اپنا جو ہے وہ کنٹرول میکینزمس بناتے ہیں. کنٹرول میکینزمس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ آپ کی ریگولیشنس ہو جاتی ہیں. وہاں پہ آپ کے ریگولیشنس کے حوالے سے جیسے یہاں پہ سندھ فوڈ اتھارٹی ہے، کے پی کے فوڈ اتھارٹی ہے، پنجاب کی پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے. اسی طریقے سے یہ تمام اپنی ریگولیشنس جو ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، لائسنس لینا ہوتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے، انسپیکشن ہوتی ہے. اسی حوالے سے یہ تمام ریگولیشنز جو ہیں وہ آپ کے بزنس پہ امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی جو آپ کے بزنس پہ کریں گے تو آپ کی جو نیو پروڈکٹ جا رہی ہے اس پہ بھی امپیکٹ کریں گے. حلال اسٹینڈرڈس کے حوالے سے حلال اسٹینڈرڈس آپ نے کون کون سے امپلائی کرنے ہیں، کون سی اپنی پروڈکٹ کو کس طرح سرٹیفائی کروانا ہے، کس سے سرٹیفائی کروانا ہے، ڈاکیومنٹس کیا ہوں گے، یہ تمام چیزیں آپ نے اپنے کنٹرول میکینزم سے چلانی ہوتی ہیں. ریسورسز آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں کہ ہیومن ریسورس کیا ہوگی، کتنے لوگ لگیں گے اس کے لیے، میتھڈ کون سا ہمیں یوزول جو ہے وہ ڈیفائن کرنا ہے اپنی پروڈکٹ کے لیے. اگر تو میں جو ہے وہ کوئی اسپائس وغیرہ کی طرف جا رہی ہوں تو مجھے کس میتھڈ کے تھرو جو ہے وہ اس کو انوویٹ کرنا ہوگا، اور اس میتھڈ میں کیا ٹریسیبلٹی لگ سکتی ہے. فارورڈ ٹریسیبلٹی لگے گی یا بیکورڈ ٹریسیبلٹی لگے گی، اٹ ڈپینڈس آن یور سسٹم، اٹ ڈپینڈس آن یور پروڈکٹ ویرائٹی، اٹ ڈپینڈس آن یور پروڈکٹ نیچر. اینڈ دین پھر اس کے بعد یہاں پہ فیسلٹیز اینڈ ٹیکنالوجیز آ جاتی ہیں جو کہ آپ کی انوائرمنٹ میں آپ کو جو ہے وہ بتا رہی ہوتی ہیں. جب یہ سب چیزیں آپ کے پاس آلریڈی ہو جاتی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری حلال ٹریسیبلٹی سسٹم یہ پورا جو ہے ڈیولپ ہو گیا ہے،
اسٹیبلش ہو گیا ہے، دین پھر اس کے بعد جب آپ نے ان پٹ ڈالا ہوتا ہے اسٹارٹنگ میں، ان پٹ از دا حلال مٹیریلز، بزنس پروسیس، ٹیکنالوجی اینڈ دا میتھڈ یوز، پھر اس کے بعد آپ آؤٹ پٹ کی طرف آتے ہیں. آؤٹ پٹ میں بیسیکلی آپ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا جو ہے فائنل پروڈکٹ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہے. اس کے اندر آپ لوگ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو انفارمیشن فلو ہے وہ بیسیکلی کیا ہوگا. جیسے فار ایگزامپل اگر را مٹیریل آیا ہے تو را مٹیریل میں آپ نے اس کے اندر کیا انوویشن کی ہے، کیا آپ نے پروسیس کے اندر انوویٹ کروا کے R&D کے حساب سے اس کو کیا ایسا ڈیولپ کر کے اس کے اندر ایڈوانسمنٹ کی ہے کہ یہ پروڈکٹ اتنی انہانس ہو گئی ہے کہ آپ کے کسٹمر واقعی اسے اٹریکٹ کریں گے اور اس کو لیں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کی حلال ٹریسیبلٹی سسٹم کے اوپر بہاو کر رہی ہوتی ہے. نیکسٹ سلائڈ میں ہم دیکھیں گے کہ حلال ٹریسیبلٹی پارٹنرز کیا ہیں. حلال ٹریسیبلٹی پارٹنرز کے بہاف پہ کیا کیا چیزیں پرفارمنس ہو رہی ہوتی ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک ڈائیگرام ٹائپ میں نے یہاں پہ بنایا ہے. بیسیکلی اس میں جو ہے یہ پورا بتایا جا رہا ہے کہ ٹریسیبلٹی کس طرح پرفارم کی جاتی ہے اور اس کے فیسز کیا ہوتے ہیں. بیسیکلی ٹائپس تو اس کی دو ہوتی ہیں، فیسز بھی اس کے دو ہوتے ہیں. پہلا فیز جو ہوتا ہے وہ اس کا پری ریکویزٹ فیز ہوتا ہے اور دوسرا فیز اس کا سبسیکوینٹ فیز ہوتا ہے. پری ریکویزٹ فیز کے اندر آپ نے جب اپنی پروڈکٹ بنا لی ہے، انوویٹ کر لی ہے، ایڈوانسمنٹ کر لی ہے، یا آپ کی وہی پرانی پروڈکٹ ہے، آپ نے اس کو ٹریسیبلٹی پرفارم کروانی ہے. آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میرا سسٹم کتنا اسٹرانگ ہے، میری کمپلائنس کتنی اسٹرانگ ہے. اگر میں پروڈکٹ کو اپنی مارکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں یا کرنے چاہ رہی ہوں تو میری پروڈکٹ کتنی انہانسمنٹ لیول پہ جائے گی. تو یہاں پہ آپ اپنی اس پروڈکٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آن دا بہاف آف پرفارمنس ٹریسیبلٹی پارٹنرس. اس میں جو پہلی چیز آتی ہے وہ آپ کرتے ہیں پلان. آپ ٹریسیبلٹی کو جو ہے اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پہلے اس کا پلان کریں گے، اسے آرگنائز کریں گے. دین پھر اس کے بعد آپ اس کا پورا ایک ماسٹر ڈیٹا بنائیں گے کہ مجھے کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں. بیسیکلی ٹریسیبلٹی پرفارم کرنے کے 4 پلرس ہوتے ہیں. یہ 4 پلرس ہم آگے ڈیفائن کریں گے. ان 4 پلرس کو آپ نے ان کے حساب سے ایک ماسٹر ڈیٹا کلیکٹ کر لینا ہے کہ مجھے یہ چیزیں لازمی دیکھنی ہیں ڈیورنگ دا پرفارمنس آف دا ٹریسیبلٹی. دین پھر اس کے بعد جب وہ چیزیں آپ دیکھ لیں گے دین مجھے اس کا ریکارڈ بھی بنانا ہے. کیونکہ ریکارڈ بنانا کیوں ہے؟ وہ ریکارڈ اس لیے بنانا ہے ایز پر دا اسٹینڈرڈ ریکوائرمنٹ. چاہے آپ حلال اسٹینڈرڈ کے بہاف پہ بات کر رہے ہوں تو آپ نے اس میں بھی جو ہے اپنی ریکارڈ جو ہیں وہ بنانے ہوتے ہیں. فردر مور آگے میں بتاؤں گی کہ HFMS یعنی حلال فوڈ مینجمنٹ سسٹم PS 3733 کے اندر ٹریسیبلٹی کی کیا امپورٹنس ہے اور کیوں ریکارڈ بنانا ضروری ہے. تو یہ بھی آگے ڈیفائن ہوگا اکارڈنگ ٹو دا ایز پر دا کلاسز آف PS 373. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ ہمارا جب ڈیٹا بن جاتا ہے، آپ نے بنا دیا ہے کہ مجھے ڈیٹا بھی بنانا ہے، الائنمنٹ کر لی، یہ سب چیزیں ہو گئی ہیں. دین پھر آپ اپنے ایک سبسیکوینٹ فیز پر آ جاتے ہیں. سبسیکوینٹ فیز میں کیا ہوتا ہے؟ سب چیزیں آپ کے پاس ہونے کے بعد آپ اپنی ٹریسیبلٹی کو پرفارم کرتے ہیں. ٹریسیبلٹی کو پرفارم کرنے کے بعد اس سے کلیکٹڈ ڈیٹا جو ہوتا ہے، اس سے کلیکٹڈ انفارمیشن جو ہوتی ہے، آپ اس کو ویریفائی کرتے ہیں، ڈاکیومنٹڈ کرتے ہیں، ریکارڈ بناتے ہیں. اینڈ دیئرز یور سسٹم از ٹو بی اسٹیبلشڈ. ٹھیک. اس میں یہ ساری چیزیں کمپلائی کر رہی ہوتی ہیں. ٹریسیبلٹی ہم کیوں پرفارم کرتے ہیں؟ ٹریسیبلٹی بیسیکلی یہاں پہ چلنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ فرمس جو ہوتی ہیں بیسیکلی یعنی جو آپ کی فوڈ چین ہوتی ہے وہ جو ہے آپ کے پرائمری آبجیکٹیوز بھی ہوتے ہیں، سیکنڈری آبجیکٹیوز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک. اس میں جو آپ کا پرائمری آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ 3 طرح کے پرائمری آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، جس کے اندر آپ سب سے پہلے جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیولپنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا کام آپ امپلیمنٹیشن کا کر رہے ہوتے ہیں. تیسرا کام آپ کا مینٹیننگ کا ہوتا ہے. یہ میں ایز پر اکارڈنگ ٹو دا پرائمری آبجیکٹیوز بتا رہی ہوں. سیکنڈری آبجیکٹیوز آر آف ڈفرنٹ کائنڈ. اس میں جو ہے سب سے پہلے ٹریسیبلٹی سسٹمز کی جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں تو ٹریسیبلٹی سسٹم جو ہے وہ آپ کی سپلائی مینجمنٹ کو امپروو کر رہا ہوتا ہے. جس طرح پہلے بات کی گئی تھی کہ یہ سپلائی چین جتنی بھی چل رہی ہوتی ہے وہ کنیکٹڈ فوڈ چین کے حساب سے چل رہی ہوتی ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کروانا اور اس کو پرفیکٹ بنانا ٹریسیبلٹی ہی آپ کی جو ہے وہ جو ٹریسیبلٹی سسٹم ہوتا ہے وہ آپ کے اس پورے سسٹم کو، اس پوری چین کو اچھا بنا دیتا ہے، ایفیشینٹ بنا رہا ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ یہ ٹریس بیک کس طریقے سے کرتے ہیں، آپ کی فوڈ سیفٹی کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کر رہا ہوتا ہے، آپ کے ڈفرینٹ اسٹینڈرڈس جو ہوتے ہیں، آپ کے مارکیٹ ویلیوز جو ہوتی ہیں ان کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. اسی میں اس کے کوالٹی ایٹریبیوٹس آ جاتے ہیں. ٹریسیبلٹی سسٹم جو ہے وہ بیسیکلی ایک ایسا ٹول ہے جو کہ مینوفیکچررز کو یہ ہیلپ کرتا ہے کہ وہ اپنے ان پٹ اور آؤٹ پٹ فلوز کو مینیج کر سکیں. جس طرح پہلے بات کی ہے کہ حلال ٹریسیبلٹی ان فوڈ چین،
جس کے اندر ان پٹ تھا آپ کا را مٹیریل، آپ کے ٹیکنالوجیز اور آپ کا بزنس انکارپوریشنس. اسی حوالے سے جب ہم آؤٹ پٹ کی طرف آئے تھے تو آؤٹ پٹ میں آپ کا وہ اینڈ پروڈکٹ آ رہا تھا. تو ان پٹ اور آؤٹ پٹ کو جو ہے وہ مینیج کرنا، اس پورے فلو کو جو ہے وہ آپ کا کون کر رہا ہوتا ہے، کون کروا رہا ہوتا ہے، وہ آپ کی ٹریسیبلٹی کروا رہی ہوتی ہے. اس میں جو ہے کیا ہوتا ہے کہ حلال سپلائی چین مینجمنٹ کے اندر، کیونکہ بیسیکلی یہ ایک پروسیس اورینٹیڈ اپروچ ہے، ایک ایسی اپروچ ہے جس کے اندر جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں، جو ایک پورا فلو بنتا ہوا آ رہا ہوتا ہے کہ مٹیریل آتا ہے، اس کی انفارمیشن آتی ہے، اس کے بعد اس کا اسٹریٹجک کوآرڈینیشنس ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی کولیبریشنز دیکھی جاتی ہیں اسٹیک ہولڈرس کے حوالے سے کہ اگر آپ کا سپلائر لے کر آ رہا ہے تو آپ نے اسی وقت جو ہے اس کی ٹیسٹنگ پرفارمنس کر کے اس کے اسٹیک ہولڈر کا ایولیوشن فارم دینا ہوتا ہے. مطلب ایک آپ کا جو ایویڈنس ہوتا ہے بیسیکلی حلال جب سرٹیفکیشن کی طرف جاتے ہیں تو حلال سرٹیفکیشن میں ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ سپلائر ایولیوشن فارم دیکھا جاتا ہے، تو وہ آپ کی کولیبریشن بتا رہا ہوتا ہے ود دا اسٹیک ہولڈر. تو یہ وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کی امپروومنٹ کر رہی ہوتی ہیں آپ کی پرفارمنس کے اندر، جو کہ فارم ٹو پارٹ چل رہا ہوتا ہے. اسی کے اندر جو ہوتا ہے وہ ٹریسیبلٹی اور ٹریکنگ سسٹم جو ہوتا ہے حلال فوڈ انڈسٹریز میں، وہ اس لیے بھی اچیو ہوتا ہے ڈیو ٹو دا ویل اسٹیبلش حلال سپلائی چین مینجمنٹ. اور اس میں جو ہے وہ ٹریکنگ انفارمیشن جو آپ کی پروڈکٹ کے حساب سے چل رہی ہوتی ہے وہ آپ نے خود مینیج کرنی ہوتی ہے کہ ویدر یور پروڈکٹ از حلال. تو آپ کی سپلائی چین ایکٹرز جو ہیں، جو آپ کی سپلائی چین کے اندر انوالو ہیں، چاہے وہ لاجسٹک کے اندر ہو، چاہے وہ ڈسٹریبیوٹرس ریٹیلرس اس کے اندر ہو، تو وہ تمام چیزیں وہ جو ہیں کون سے بہاف پہ آپ کے حلال بیسڈ فارم پہ لے کر آ رہے ہیں یا نہیں لے کر آ رہے ہیں. تو یہ آپ نے خود چیک کرنا ہوتا ہے پروڈکشن پروسیس آپ کا حلال بیس پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، کوئی ایسا نان حلال فوڈ آئٹم تو اس کے اندر انوالو نہیں ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو ٹریسیبلٹی جو ہے وہ پرفارمنس آپ کو بتا رہی ہوتی ہے، ٹریسیبلٹی پورا مینیج کر رہی ہوتی ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایک پورا ٹرانسپیرنسی سسٹم ہو جاتا ہے بیسیکلی. اگر آپ لوگ اپنے سسٹم میں، اپنی کمپلائنس میں، اپنے چیزوں کے اندر جو ہے اپنی مینجمنٹ کے اندر ٹریسیبلٹی پرفارم کریں گے تو وہ آپ کا پورا سسٹم ایک ٹرانسپیرنسی فارم کے اندر چلا جائے گا. آپ کی ایک ٹرانسپیرنسی فوڈ چین ڈیولپ ہو جائے گی، جس کے بہاف پہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ڈی ٹرسٹ یا کوئی بھی چیز ایسی اپنی شو آؤٹ نہیں کرے گی جو کہ چیزوں کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے یا کنزیومر اس کو لینا نہیں چاہے، کنزیومر کا جو ٹرسٹ ہے وہ جو ہے ڈیولپ نہ ہو پائے. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ایکومولیٹ کرنے کے لیے ٹریسیبلٹی ایک ایسا سسٹم جو کہ ٹرانسپیرنسی پہ بہاف کر رہا ہوتا ہے اور کنزیومر کا ٹرسٹ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، وہ سسٹم آپ کی کمپلائنس کو، آپ کی اسٹریٹجک پوائنٹس کو کمپلائی کرتے ہوئے اس کو اسٹرانگ بناتا ہے. تو دیز آر دا بینیفٹس آف دا ٹریسیبلٹی، جو کہ آپ کے پورے چین کمیونیکیشن، کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیجز، ڈاکیومنٹیشن اینڈ ٹریسیبلٹی، فوڈ سیفٹی، سرٹیفکیشنز. اسی حوالے سے آپ کے اگر کوئی ریکال اسکینڈلس آتے ہیں تو ان ریکالس کو کس طریقے سے آپ نے ریڈیوس کرنا ہے. خدا نخواستہ اگر آپ ایک انڈسٹری ہے جس کے اندر بہت ریکالس آ رہے ہیں، مطلب ان کی پروڈکٹ کے اندر کافی ریکالس آ رہے ہیں، تو وہ آپ نے اس سسٹم کو، یعنی ٹریسیبلٹی سسٹم کو امپلیمنٹ کروا کے اس ریکال اسکینڈلس کو رکوا سکتے ہیں، اسے کم کر سکتے ہیں. کیونکہ ٹریسیبلٹی کروانے کے بعد ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی جو ایک پروڈکشن چل رہی ہے، ان کی جو لائن چل رہی ہے، اس کے اندر کیا خرابی ایسی آ رہی ہے جس کی بہاف پہ کنزیومرز شکایت لے کر آ رہے ہیں، جس کی بہاف پہ کنزیومرز کمپلین کر رہے ہیں. اور ہمارا جو ایک لیول بنا ہوا ہے مارکیٹ کے اندر، وہ جو ہے ڈاؤن ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کی ٹریسیبلٹی جو ہے وہ بہاف پہ سب چیزیں ٹرانسپیرنٹ کر رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی امپراپر انفارمیشن ہے، فار ایگزامپل اگر لیبلنگ پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو اگر کسٹمر چاہ رہا ہے کہ اگر وہ لیکٹوز انٹالرنس ہے یا گلوٹوز انٹالرنس ہے، اس میں جو ہے آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کے اندر لیبل کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا ہے، اور وہ کنزیومر جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ اس کے اندر ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی لیکٹوز انٹالرنس ہے یا گلوٹوز انٹالرنس ہے تو اس کو پتہ چلے کہ یہاں پہ جو ہے اس پروڈکٹ کے اندر کیا کیا لیبلنگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں. تو وہ تمام چیزیں وہ پھر اپنی جو ہے وہ ایک جو کسٹمر فیڈ بیک فارم ہوتا ہے اس کے اندر فل کر کے وہ آپ کو بتاتا ہے. تو وہ آپ کا ٹریسیبلٹی اگر آپ اس کی کرتے ہیں تو وہ آپ کی اسٹینڈرڈ کو، آپ کی جو کمپلائنس ہے اس کو اسٹرانگ کرواتا ہے. آپ اس کو ایک پراپر ٹارگیٹڈ انفارمیشن کے تھرو جو ہے اس کو کمپلائن کر سکتے ہیں. بہاف آف دیٹ اس پہ میں ایک بات یہاں پہ ایڈٹ کروں گی کہ لیبلنگ ریکوائرمنٹس پہ بھی انشاءاللہ جی ایچ ایس جو ہے وہ نیکسٹ سیکشن اپنا کنڈکٹ کرے گا، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ تمام جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ایز پر دا پی ایس 3733 اسٹینڈرڈ کلاسز
اس کے بہاف پہ جو ہے وہ تمام سیشنز میں جو ہے وہ باتیں ہوں گی. تو یہاں پہ میں کٹ ڈاؤن کروں گی وہ باتیں، اس کے اندر کی جائیں گی انشاءاللہ. اور اس کے اندر کنزیومر انفارمیشن جو پہلے میں نے بات کی، کنزیومر جو ہے وہ ایکوریٹ انفارمیشن چاہ رہا ہوتا ہے. بہاف آف دیٹ ایکوریٹ انفارمیشن اسے کہاں سے ملے گی؟ کیونکہ مارکیٹ میں تو ڈیفینیٹلی آپ کے پروڈکشن کے لوگ تو نہیں ہوں گے، آپ کی انڈسٹری کے لوگ تو نہیں ہوں گے. مارکیٹ میں آپ کے ریٹیلرس ہوں گے، آپ کے کنزیومرس ہوں گے، دیٹس اٹ. وہاں پہ کنزیومر جو ہے وہ انفارمیشن کہاں سے کلیکٹ کرے گا آپ کی پروڈکٹ کے لیے؟ وہ ڈیفینیٹلی آپ کی پروڈکٹ میں لگے لیبل سے چیک کرے گا، وہ آپ کی پروڈکٹ میں لگے نیوٹریشن جو ایک چارٹ بنا ہوا ہوتا ہے وہاں سے کلیکٹ کرے گا. آپ کی پروڈکٹ میں لگے وہ نوٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں ان میں چیک کرے گا، اس کو وہاں سے انفارمیشن ملے گی. تو یہاں پہ آپ جو اپنی ٹریسیبلٹی پرفارم کریں گے خود اپنے بہاف پہ، چاہے آپ کے پاس ریکال آئے یا نہ آئے، شکایت آئے یا نہ آئے، لیکن اگر آپ اپنی ٹریسیبلٹی پرفارم کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کنزیومر آپ کی کیا ڈیمانڈ چاہ رہا ہے. آپ مارکیٹ ریسرچ کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ مارکیٹ کے اندر کیا کنزیومر اپنی ڈیمانڈ چاہ رہا ہے. تو اس کو آپ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ لیول پر آ کے اپنی پروڈکٹ کو پورا ایک سیٹسفائڈ لیول پر لے کر آئیں گے. اس کے بعد ریڈیوس کاسٹ کی طرف آ جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جب آپ کے ریکالس وغیرہ نہیں آئیں گے، آپ کی شکایتیں نہیں آئیں گی، تو آپ کی کاسٹ بھی ریڈیوس ہوگی. کہ ڈیفینیٹلی ریکالس آتے ہیں یا شکایت وغیرہ آتی ہے تو آپ کو اپنے پورے سسٹم کو دوبارہ سے ریورٹ بیک کرنا پڑتا ہے اور دوبارہ سے جو ہے اس پوری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، چلانا پڑتا ہے. تو اس میں جو ہے تھوڑی سی کاسٹ بھی لگ جاتی ہے کبھی کبھار. تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کاسٹ آپ کہیں اور اپنی پروڈکشن کو اچھا کرنے میں، اپنی انفراسٹرکچر کو اچھا کرنے میں جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، تو وہ آپ کا سسٹم اور اسٹرانگ ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. آپ کا کمپلائنس، اسٹے کمپلائنس بہت افیکٹو ہوگا. دیز آر دا بینیفٹس آف دا ٹریسیبلٹی. On the second slide, we have moving towards the framework for the food product traceability. جیسا میں نے پہلے بات کی تھی کہ یہاں پہ ٹریسیبلٹی کے جب دو ٹائپس آ جاتی ہیں، دو فیسز آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد 4 پلرس آتے ہیں جس کے بہاف پہ پوری ٹریسیبلٹی سسٹم کھڑی ہوئی ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ جو آپ کا PS3733 کا اسٹینڈرڈ ہے، جس سے ہم بیسیکلی عام زبان میں HFMS کہہ رہے ہوتے ہیں، حلال فوڈ مینجمنٹ سسٹم، تو وہ بھی جو ہے وہ اپنے 3 پلرس پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس جو فوڈ پروڈکٹ ٹریسیبلٹی ہے، حلال کے فارم میں ہو یا کسی اور فارم میں ہو، جینرک ٹریسیبلٹی کی بات میں کر رہی ہوں، اس کے اندر حلال انکارپوریٹ آن دا بہاف آف حلال کنٹرول پوائنٹس کیا گیا، آن دا بہاف آف حلال پرمیسیبل لافل ہولسم فوڈ کی بہاف پہ کیا گیا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی یہ پوری جو سسٹم ہے، آپ کا جو پورا سسٹم ہے وہ 4 پلرس پہ کھڑا ہوا ہے. اس کے اندر آپ کے جو 4 پلرس ہیں، وہ آپ کا سب سے پہلا جو پلر آتا ہے وہ پروڈکٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہوتا ہے. پروڈکٹ آئیڈینٹیفیکیشن میں آپ کی وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ آپ کی پروڈکٹ اینڈ پروڈکٹ کے اندر وہ تمام چیزیں انوالو ہوتی ہیں، جس کے اندر آپ کا والیوم، آپ کی پروڈکٹ کا والیوم ہو جاتا ہے، آپ کی پروڈکٹ کا ویٹ ہو جاتا ہے، اس کی سرفیس کنڈیشن کہ وہ کہاں پہ اسٹور کی گئی تھی، ٹرانسپورٹیشن کے اندر وہ کس طریقے سے ٹرانسپورٹ کی گئی تھی، کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کی پروڈکٹ آئیڈینٹیفیکیشن میں آ جاتی ہے. اس کی پیکیجنگ کس طریقے سے کی گئی تھی، کون سے لیول پہ اسے رکھا گیا تھا، پیریشیبل ہے، ہائی کہتے ہیں کمپلیکسٹی کلاسز یا لو کمپلیکسٹی کلاس ہے یا ماڈریٹ کمپلیکسٹی کلاس ہے. بیسیکلی کمپلیکسٹی کلاسز آف کائنڈ آف رسک انالیسس اینڈ آف کائنڈ آف کیٹیگری بہاف. ٹھیک ہے. تو اس میں جو وہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ کی پروڈکٹ کی لائف سائیکل کیا ہے، آپ کی پروڈکٹ کی مٹیریل اسٹرکچر کیا ہے، وہ تمام چیزیں پروڈکٹ آئیڈینٹیفیکیشن میں آ جاتی ہے. جب سیکنڈ پلر کے اندر ہم آتے ہیں تو اس کے اندر آپ کا ٹریسنگ ڈیٹا آ جاتا ہے. ٹریسنگ ڈیٹا کے اندر آپ کا سب سے پہلا جو ٹریسنگ ڈیٹا کے بہاف پہ آپ کی چیز جاتی ہے وہ آپ کی آتی ہے بیسیکلی آپ کا جو بیچ نمبر ہوتا ہے یا بار کوڈ جو ہوتا ہے آپ کی پروڈکٹ کا، جو آپ نے خود لگایا ہوتا ہے یا مینوفیکچرنگ کے جو ڈپارٹمنٹس انہوں نے لگایا ہوتا ہے، تو وہ چیزیں آپ کے ٹریسنگ ریکارڈس میں آ جاتی ہے. اس کے بعد تیسرا پلر آپ کا ہوتا ہے پروڈکٹ روٹنگ. پروڈکٹ روٹنگ از بیسیکلی دا ٹرانسپورٹیشن روٹ، کہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن روٹ کس طریقے سے ہوئی ہے، آپ کی پروڈکٹ کی پروڈکشن کس طریقے سے کی گئی تھی، کون کون سے ایکوپمنٹس یوز کیے گئے تھے، کیا ایکٹیویٹیز پرفارم کی گئی تھیں، کون کون سے آپریشنس اس کے اندر انوالو کیے گئے تھے اس پروڈکٹ کی ڈیولپمنٹ میں، کون کون سے اسٹوریج سسٹمس کو اپلائی کیا گیا تھا، کون سے ٹیمپریچرس اپلائی کیے گئے تھے، وہ تمام چیزیں پروڈکٹ روٹنگ کے اندر آ جاتی ہیں آل اوور. دین پھر دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ دا لاسٹ ون بٹ ناٹ دا لیسٹ ون، دا فورتھ پلر، ٹریسیبلٹی ٹولس. ٹریسیبلٹی ٹولس بیسیکلی ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے آپ کی
डेटा की एक्यूरेसी के ऊपर। जो प्रीवियस 3 पिलर्स से आपने डेटा कलेक्ट किया होता है, वो तमाम चीज़ें जो है वो आपके ट्रेसेबिलिटी टूल्स के अंदर आती हैं। जैसे नंबर ऑफ़ डेटा रेटिंग्स क्या होती हैं, नंबर ऑफ़ डेटा जो रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं वो कहाँ तक हैं, कितने हैं, किस लेवल पर हैं। आपके जो एक्यूरेसी है, तमाम जितनी भी कंपनी की नॉलेज है, यानी मतलब प्रोडक्शन नॉलेज किस तरीके से, प्रोडक्शन की साइकिल में क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं, वो तमाम जितनी भी 3 पिलर्स से इंफॉर्मेशन गैदर हुई है, वो आपके 4th पिलर में आके आएगी। तो ये तमाम वो 4 पिलर्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ट्रेसेबिलिटी के पूरे फ्रेमवर्क पे जो है वो काम कर रहे होते हैं। इसके हवाले से फिर उसके बाद आता है कि आप सोर्स वेरिफिकेशन किस तरह करते हैं। जैसे आप एक बर्गर खाते हैं, तो बर्गर के अंदर जो आप जो कबाब होता है बेसिकली, वो जो बीफ होता है वो डिफरेंट जो है 50 काउस, मतलब 50 या 50 से ज़्यादा गाय जो होती हैं, उनके जो है गोश्त से माइंस हुआ हुआ वो गोश्त मिला हुआ होता है। आपको नहीं पता होता किस गाय का कौन सा गोश्त इसके अंदर मौजूद है। तो ये पूरी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर जो गार्लिक पाउडर होता है वो कहाँ से आ रहा है, विनीगर कहाँ से आ रहा है, इसी तरह इसके पूरे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें कहाँ-कहाँ से आ रही हैं, कहाँ-कहाँ से जो है उसकी सब चीज़ें आई हैं। तो ये पूरी आपकी जो है वो ट्रेसेबिलिटी जब आप परफॉर्म करते हैं, तो ये आपको पता चलता है बाय द हेल्प ऑफ देयर सर्टिफिकेट्स, बाय द हेल्प ऑफ देयर डिक्लेरेशंस, बाय द हेल्प ऑफ देयर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन रिकॉर्ड्स, जो आपको बता रही होती हैं कि आपकी ट्रेसेबिलिटी करने के बाद कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर जो सोर्स वेरिफिकेशन है वो क्या है। इसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी केस स्टडी मैंने यहाँ पे इन्वॉल्व की है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि चेन ऑफ प्रोडक्शन को किस तरीके से इंस्पेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक बैच उठाया गया है, एक प्रोडक्ट उठाई गई है, सैम्पल है, इसका आईडी नंबर कुछ इस तरह का स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। और इसमें जो है वो एक जो है पूरा एक सिस्टम जो है वो डेवलप किया हुआ है ऑलरेडी ट्रेसिबिलिटी का। ये ट्रेसिबिलिटी का सिस्टम है जिसको इन लोगों ने नाम दिया है ग्लोबल ट्रेड यूनिट ग्राफ का। और यहाँ पे जो है वो जो प्रोडक्ट रिसीव हुई है वो बता रहा है कि प्रोडक्ट कहाँ कहाँ रिसीव हुई है और किस तरह रिसीव हुई है। इसके बाद वो यहाँ पे चेक करने के बाद इसके तमाम जितने भी, जिस तरह पीछे मैंने बर्गर की पिक्चर दिखाई थी, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए थे, उन इंग्रेडिएंट्स की तमाम हलाल सर्टिफिकेट्स को वो निकाल के, उन तमाम चीज़ों को निकाल के फिर उसके बाद उसकी ट्रेसिबिलिटी करेगा, उसके मैन्युफैक्चरर, सप्लायर्स एंड ऑल दीज काइंड्स ऑफ दीज थिंग्स, उनको मैं वेरीफाई करती है। पूरा एक ट्रेसिबिलिटी का परफॉर्मेंस होती है। ये एक शॉर्ट रिव्यू केस स्टडी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर की थी, जस्ट समझाने के लिए कि ट्रेसिबिलिटी किस तरह परफॉर्म हो रही होती है। इसके बाद यहाँ पे मैंने सप्लाई चेन, जिस तरह प्रीवियस बात की थी कि किस तरह सप्लाई चेन चल रही होती है, वही स्लाइड है जिसके अंदर आप फॉरवर्ड रिकॉल और बैकवर्ड रिकॉल को किस तरीके से ट्रेस कर रहे होते हैं कि आपका फूड कहाँ तक पहुँचा है, क्या हुआ है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी रिकॉल का सामना करना पड़ता है, तो उसमें जो है आप किस तरीके से ट्रेस बैक करते हैं कि ये इलनेस या ये डेथ किस तरह अकर हुई है। जैसे प्रीवियसली आप लोग ने काफ़ी सुना होगा, एरिजोन के उसमें हुआ था, केस हुआ था, एक दिलपसंद के उसमें केस हुआ था। इस तरीके से आप लोग केसेस सुनते रहते हैं न्यूज़ वगैरह में। तो वो इस तरह जब जैसे भी कोई केस सामने आता है, तो उसके बाद फिर वो कंपनी अपनी जो है वो ट्रेसिबिलिटी परफॉर्म करती है। लेकिन उसके बाद करने से जो है वो ये होता है कि आपकी कंपनी, आपकी मार्केट में जो एक साख बनी हुई होती है वो डाउन हो जाती है। तो इसके बिहाफ पे अगर आप पहले ही ट्रेसिबिलिटी परफॉर्म कर लें, तो इट्स मच बेनिफिशियल एंड मच कॉम्पिटेंट। देन फिर इसके बाद हम लोग के पास आता है ड्राइवर्स क्या होते हैं, रेस्टोरेंट्स क्या होते हैं फूड ट्रेसिबिलिटी के। ड्राइवर्स बेसिकली, ये पूरा एक मैंने बताया कि फूड ट्रेसिबिलिटी मार्केट जो है वो किस तरह चल रही होती है। एक सम हाउ शॉर्ट नोट पे मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। इसमें जो ड्राइवर्स होते हैं वो आप लोगों के बेसिकली प्रोडक्ट रिकॉल के असिस्ट के बिहाफ पर होते हैं कि अगर प्रोडक्ट रिकॉल हुई है तो उसमें ट्रेस कंटामिनेशंस क्या थी। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, यानी मतलब प्रोडक्ट रिकॉल हुई है या नहीं हुई है, व्हाट्सो आपके लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या है। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज, अथॉरिटीज़ की यहाँ पे बात आ जाती है। इसके बाद सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन की एक्सेस आ जाती है। यहाँ पे आपकी हलाल सर्टिफिकेशंस आ जाएंगी, यहाँ पे आपके ISO स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे, वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी। एंड फिर इसके बाद जो आपका लास्ट ड्राइवर होता है वो आपका जो है ब्रांड की लॉयलिटी होती है, मतलब आप अपने ब्रांड से कितना लॉयल हैं वो यहाँ पे आपको बताया जाता है। रेस्टोरेंट्स क्या होते हैं, रेस्टोरेंट्स ये होते हैं कि जो चीज़ें जो है वो आपकी चीज़ों में जो है वो रुकावट बन रही होती हैं। बेसिकली आपका सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ट्रेसिबिलिटी परफॉर्मेंस में कॉस्ट का जो बर्डन होता है वो एसोसिएट कर रहा होता है। आपकी जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके अंदर अगर कोई लॉज ऐसे बने हुए हैं या कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ की तरफ से रेगुलेशंस बनी हुई हैं, वो रेस्ट्रिक्ट कर रही होती हैं। इस तरीके से आपके डिफरेंट प्रोडक्ट
اب جیسے ایک کمپنی ہے صرف اس کے پاس 3-4 پروڈکٹس نہیں ہیں، اس کے پاس نمبر آف ورائٹیز ہیں، تو وہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ٹریسیبلٹی کو کس طرح پرفارم کرے. تو وہ ان چیزوں کو جو ہے کس طریقے سے کمپلائی کرے گا. وہ تمام چیزیں وہ جو ہے بیس کر رہی ہوتی ہیں ان 4 پلرس کے اوپر، ان 2 فیسز کے اوپر، ان 2 ٹائپس کے اوپر، جو کہ ٹریسیبلٹی کی میں نے پریویسلی سلائڈس کے اندر ڈسکرائب کی تھی. اس کے بعد ہم بات آتے ہیں کرتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی کہ حلال ٹریسیبلٹی کے اندر حلال کا ورڈ کیوں انکارپوریٹ کیا گیا ہے اور کیا اس کی میجر پوائنٹس ہیں جو کہ انکارپوریٹ کیا گیا ہے. حلال سرٹیفکیشن جو ہے وہ بیسیکلی میں نے آپ کو یہاں پہ جسٹ بتایا ہے کہ 3 پلرس کے اوپر کھڑا ہوا ہوتا ہے. اس میں جو سورس ویریفیکیشن ہوتی ہے، دس از کالڈ دا ٹریسیبلٹی. ٹریسیبلٹی یعنی مطلب ایچ ایف ایم ایس کا جو پہلا موسٹ امپورٹنٹ پلر ہے وہ ہے ہی ٹریسیبلٹی، سورس ویریفیکیشن. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آپ کا جو حلال ہے، جو ٹریسیبلٹی ہے آپ کے سسٹم، جو ٹریسیبلٹی سسٹم ہے اس کے اندر حلال کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی انکارپوریشن ہے اس کی. کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پی ایس 3733 کا اسٹینڈرڈ ہے اس کے اندر پوری ایک کلاس ہی جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ٹریسیبلٹی کے بہاف پہ بنا دی گئی ہے. آپ لوگ کے پاس اگر پی ایس 3733 کا اسٹینڈرڈ موجود ہے تو آپ لوگ اپنے اسٹینڈرڈ کو اوپن کر کے کلاس نمبر 12 پہ پڑھ سکتے ہیں. یہاں پہ میں نے اس کا ایک شارٹ ریویو بھی لکھا ہوا ہے اور اس کو تھوڑی چیزوں کو بولڈ آؤٹ کیا ہوا ہے بتانے کے لیے کہ یہاں پہ جو کلاس 12 ہے اس کا پورا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے ہی ٹریسیبلٹی. تو حلال جو ہے وہ بیسیکلی دا موسٹ امپورٹنٹ پلر ان دا ٹریسیبلٹی رائٹ ناؤ. جتنا بھی آج کل مارکیٹ چل رہی ہے، جتنا بھی ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے بہاف پہ، تو اس میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جو آرگنائزیشن ہے اس کو جو ہے ڈیفینیٹلی اپنے ٹریسیبلٹی سسٹمس کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا ہوگا. یہاں پہ دا ورڈ شیل یوز کیا گیا ہے، یعنی یہاں پہ ریکوائرمنٹ کا اندازہ بتایا گیا ہے. یہاں پہ آپ نے نیچے 12.4 کی طرف دیکھیں گے تو یہاں پہ بتایا گیا ہے یونیک آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پروڈکٹ. یہاں پہ یونیک آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پروڈکٹ کے بہاف پہ یہاں پہ میں ایک ورڈ آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ کہوں گی اور چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کریں. دس از دا ورڈ آف یو ایس پی، یونیک سیلنگ پروڈکٹ. یہاں پہ بیسیکلی جو ٹریسیبلٹی سسٹم ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی بیچ کو، اپنی پروڈکٹ کو کس طرح یو ایس پی کوڈ کے بہاف پہ کرنا ہے. یو ایس پی کوڈ از بیسیکلی دا یونیک سیلنگ پروڈکٹ، جس کے اندر آپ اپنی جو ہے وہ تمام کمپیٹنسی لیول کو ایک جگہ کر کے اس کو جو ہے اپنی پروڈکٹ کو یونیک آئیڈینٹیفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں، ایک یونیک جو ہے وہ نمبر دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر ہائی لیول پہ جائے اور آپ کی پروڈکٹ کے اندر آپ کی پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ کنزیومرس ریچ آؤٹ کریں. تو وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ ٹریسیبلٹی کرتے ہیں تو ٹریسیبلٹی کے ریکارڈس رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. یہاں پہ سسٹم کے اندر، کمپلائنس کے اندر، اسٹینڈرڈ کے اندر مینشن کر دیا گیا ہے کہ ٹریسیبلٹی ریکارڈس شیل بی مینٹین and in accordance with the statutory, regulatory and customer requirements. تو یہاں پہ پورا ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ آپ نے کون کون سی ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے اپنے ٹریسیبلٹی ریکارڈس کو بنانا ہے، ٹریسیبلٹی سسٹم کو مینٹین کرنا ہے، ٹریسیبلٹی سسٹم کو کس طرح کمپلائی کرنا ہے، وہ تمام چیزیں. نیکسٹ سلائڈ کے اندر حلال سرٹیفکیشن جرنی ہے، جسٹ اوور ویو دوں گی کیونکہ ٹائم اپ ہو رہا ہے. اس میں جو ہے سب سے پہلے حلال سرٹیفکیشن جرنی، کیونکہ حلال سرٹیفکیشن جرنی کا یہاں پہ انکارپوریٹ کرنا اس لیے بھی نیسیسری تھا. جب بات ایچ ایف ایم ایس کی آتی ہے تو حلال سرٹیفکیشن کی آتی ہے، اور جب بات ٹریسیبلٹی کی آ رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ حلال سرٹیفکیشن بیسیکلی خود آ جاتا ہے. تو اس میں جو ہے انیشیل انکوائری بیسیکلی جاتی ہے، اس کے بعد اپلیکیشن کا ریویو کیا جاتا ہے بائی دا ریویو کمیٹی اسٹیبلش بائی دا حلال سی بی، اینڈ دین پھر وہاں پہ کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے ان بٹوین دا حلال سی بی اینڈ دا کمپنی who will be the client of that CV. اینڈ دین پھر اس کے بعد انوائس جنریٹ ہو کے پروڈکٹ ریویو فارم لے کر وہاں پہ فیسلٹی آڈٹ کیا جاتا ہے. فیسلٹی آڈٹ از بہاف آف 3 ایئر سائیکل ہوتی ہے. تو فرسٹ ایئر سائیکل میں آپ کے 2 اسٹیجز ہوتے ہیں، اسٹیج 1 اینڈ اسٹیج 2. سیکنڈ ایئر اینڈ تھرڈ ایئر کے اندر آپ کے سرویلنس ہوتا ہے، حلال اینول سرویلنس بہاف ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ان کے بہاف پہ فائنڈنگس کی انالائزیشنس ہوتی ہیں. فائنڈنگس جو ہوتی ہیں اس کے بعد وہاں پہ جب فائنڈنگس پورا پیک ریویو ہو جاتا ہے دین پھر وہ سرٹیفکیشن ڈیسیجن پہ جا کے سرٹیفکیشن ڈیسیجن پہ جب وہ جاتا ہے تو اس کے بعد وہاں پہ ڈیسیجن کمیٹی اپنا ڈیسیجن لینے کے بعد سرٹیفکیٹ ایشوئنس پہ دے دیتی ہے. سرٹیفکیٹ ایشوئنس جب ہو جاتا ہے تو وہی جو میں نے پریویس بات کی تھی کہ سیکنڈ اور تھرڈ ایئر میں، یعنی سیکنڈ ایئر کے اندر ایک حلال سرویلنس ہوگا، تھرڈ ایئر کے اندر دوسرا حلال سرویلنس ہوگا. سرویلنس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ وہی چیزیں ہوتی ہیں، فیسلٹی آڈٹ ہوتا ہے، اینالائزنگ فائنڈنگس ہوتی ہیں، اینڈ دین پھر وہی پیک بن کے ڈیسیجن کمیٹی میں جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہاں پہ سرٹیفکیٹ ایشوئنس ہوتی ہے. اور یہ پورا ایک ری سرٹیفکیشن سائیکل چل رہا ہوتا ہے بہاف آف دیٹ 3 ایئرس سائیکل. اینڈ پھر اس کے بعد جو اگر سائیکل کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ سائیکل کنٹینیو کرتے ہیں. ٹریسیبلٹی سسٹم کے اندر رائٹ ناؤ
ویسے تو یہاں پہ پاکستان میں کچھ ہی کمپنیز اس کے اوپر امپلیمنٹ کر رہی ہیں، اتنی زیادہ امپلیمنٹیشنس ہوئی نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے ڈالنا ضروری سمجھا، مناسب سمجھا، کیونکہ نیو ایڈوانسمنٹس کے حوالے سے ہمارے پروفیشنلز کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ ٹریسیبلٹی کے حوالے سے جو مارکیٹ کے اندر نیو ایڈوانسمنٹ آئی ہے، وہ آئی ہے بیسیکلی ای ٹریسیبلٹی کی۔ ای ٹریسیبلٹی کیونکہ ڈیفینیٹلی ہر چیز جو ہے وہ ایک کمپرائز ہو کے ای فارم میں آ رہی ہے، تو یہاں پہ ٹریسیبلٹی سسٹم بھی جو ہے وہ ای فارم میں آ رہی ہے۔ تو نیو ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، ویسے سارا سسٹم وہی 4 پلرس ہیں، وہی 2 فیسز ہیں، وہی آپ کے 2 ٹائپس ہیں، لیکن بس تھوڑا سسٹم چینج ہوا ہے، اور سسٹم اس طرح چینج ہوا ہے کہ یہاں پہ جو کوالٹی انسپیکشن کے بعد پیکنگ اور پیکیجنگ کے بعد جو ہے وہ ڈیٹا بیس رپورٹنگ میں چلا جاتا ہے۔ مطلب آپ کا پورا ایک سسٹم آلریڈی اسٹیبلش ہے، آپ نے جسٹ انٹریز ڈالنی ہوتی ہیں، مطلب اپنی ویلیوز کو انٹر کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ پروڈکشن ہسٹری، پروڈکٹیو رپورٹس، تمام چیزیں، پروسیس کنٹرول، پروسیس آؤٹ بریکس اینڈ آل دیز تھنگس، آرڈرس کیا تھے، آرڈرس کتنے لیے گئے ہیں، سپلائر کون تھا، کہاں سے آیا تھا، را مٹیریل کس کی طرف سے تھا، کیا تھا، یہ تمام چیزیں آپ کا ڈیٹا آپ کو خود پرووائڈ کرنا ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے جو ہے وہ جا کے اپنی فائل میں سے کچھ ٹریس آؤٹ نہیں کرنا ہوتا ہے، وہ آپ کا ڈیٹا آپ کو ٹریس آؤٹ کر کے آپ کے ہینڈ اوور کرنا ہوتا ہے۔ تو دس از دا ای ٹریسیبلٹی، the new advancement in the traceability system in right now trends. اینڈ اس کے بعد پھر ہمارے پاس آتا ہے حلال سرٹیفکیشن میں بھی ای سرٹیفکیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ ای سرٹیفکیشن میں بھی جو پہلا ٹول آتا ہے وہ آپ کا ٹریسیبلٹی آتا ہے، جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی کہ جہاں پہ بات ٹریسیبلٹی کی آ جائے وہاں پہ بات جو ہے وہ حلال سرٹیفکیشن کی آ جاتی ہے، اور جہاں پہ بات حلال سرٹیفکیشن کی آ جائے ڈیفینیٹلی دا PS 3733 اسٹینڈرڈ ول بی دیئر، اینڈ دین پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پہ کنٹینیول امپروومنٹ کے حساب سے ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے وہی ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، وہی سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بس یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جنرک